بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں مزمل پاشا پاک انٹریکٹ کے توسط سے آپ کی خدمت میں ایک نیا ویلاگ لے کر حاضر ہوں۔ ناظرین، 8 فروری 2024 کو پاکستان کے اندر عام انتخابات ہوئے اور اس کے نتائج بھی آ گیا اور پوری قوم ان نتائج پر بحث کر رہی ہے۔ ان انتخابات کے نتیجے میں 3 اہم باتیں سامنے آئی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی آدمی جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے پاکستان کے عوام کو بیوقوف بنا کر الیکشن جیت سکتا ہے۔ پاکستانی عوام سنجیدہ، منشور یا ترقیاتی کاموں کی بجائے کھوکھلے نعروں کے پیچھے زیادہ چلتے ہیں، اور یہ بات پہلی دفعہ نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے 1993 میں ایک لیڈر نے میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا کا نعرہ لگا کر مقبولیت حاصل کی، اور پاکستانی عوام یہ بھول گئے کہ وہی لیڈر 1990 میں دھاندلی کے ذریعے انہی قوتوں کے کندھوں پر سوار ہو کر اقتدار میں آیا تھا جن کے خلاف وہ بغاوت کا علم بلند کر رہا تھا، اور یہی بات 2022 کے بعد اب تک دہرائی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے 60s کی دہائی میں ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب خان کے خلاف نعرہ لگایا اور انہوں نے کہا کہ وہ تاشقند کے راز فاش کر دیں گے، لیکن وہ راز آج تک فاش نہیں ہو سکے، اور عوام یہ بھول گئے کہ یہ وہی ذوالفقار علی بھٹو ہیں جو کہ محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف ایوب خان کی صدارتی دھاندلی میں شامل تھے، اور وہ ایوب خان کے ساتھ تھے۔ اسی طرح 2007-08 میں اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری نے جوڈیشری کی تحریک شروع کی تو پاکستان کے عوام ان کے پیچھے چل پڑے، اور وہ یہ بھول گئے کہ یہ وہی چودھری افتخار ہیں جنہوں نے پرویز مشرف کے متحد ایز اے PCO جج حلف لیا تھا اور بہت سارے فیصلوں میں پرویز مشرف کا ساتھ دیا یا ان کو ویلیڈیٹی دی تھی، تو یہی ابھی تک ہو رہا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات آ جاتی ہے کہ بہت ساری پارٹیز شور مچا رہی ہیں کہ ان انتخابات میں دھاندلی کی گئی۔ پاکستان میں آج تک سپوزلی صرف 2 انتخابات ایسے ہوئے ہیں جن میں دھاندلی نہیں کی گئی، یا جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ وہ دھاندلی نہیں ہوئی۔ ایک 1970 کے انتخابات اور دوسرے 1997 کے انتخابات۔ ان دونوں انتخابات کے نتیجے میں جو حکومتیں بنی انہوں نے ڈکٹیٹرشپ فاشزم کو فروغ دیا۔ 1970 کے انتخابات کے نتیجے میں پاکستان بھی 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس لیے 1997 کے بعد جو بھی الیکشن ہوئے ان کے ذریعے ان کو مینیج کیا گیا اور ایک کنٹرول ڈیموکریسی لائی گئی، خواہ یہ 2002 کے الیکشن ہوں یا 2008 کے الیکشن ہوں، 2013 کے الیکشن ہوں یا 2018 کے الیکشن ہوں، اور اسی طرح 2024 کے الیکشن۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے منتخب حکمران جب حکومت میں آتے ہیں وہ جمہوری قدروں کی بجائے اپنی ذات کو فوقیت دیتے ہیں اور ڈکٹیٹرشپ نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عوام بھی ایسے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں جو صرف کھوکھلے نعروں کے ذریعے ان کو بیوقوف بنا سکیں۔ اسی لیے پاکستان میں کنٹرول ڈیموکریسی رہی ہے، اور اس کو لانے کے لیے
آپ کو الیکشنز کو مینیج کرنا پڑتا ہے۔ آخری بات یہ ہے کیا ان الیکشنز کی وجہ سے پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام پیدا ہوگا؟ اس کا جواب نفی میں ہے۔ جس طرح کے رزلٹس آئے ہیں اس کے نتیجے میں سیاسی عدم استحکام مزید بڑھے گا اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی عدم استحکام میں بھی اضافہ ہوگا۔ ڈالر کی پرائس اور اوپر جائے گی، پیٹرول بھی مہنگا ہوگا اور مہنگائی کا جو جنرل لیول ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا۔ چنانچہ ہمارا جو پاکستان کے اندر سیاسی اور معاشی استحکام کا خواب ہے وہ ابھی ادھورا ہی رہے گا اور اس کا مستقبل قریب میں پورا ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے عوام کے اندر صحیح سیاسی شعور نہیں آتا اور ہمارے منتخب جو رہنما ہے وہ جمہوری قدروں کی پوری طرح پاسداری نہیں کرتے، جس کا ابھی فوری طور پر کوئی امکان نہیں۔ اس سلسلے میں نے 2 اور بھی ویڈیوز بنائی ہیں جو کہ آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ ان کا لنک آپ کو اس ویڈیو کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ ایک ویڈیو تو پاکستان میں سیاسی تحریکوں کے بارے میں ہے اور دوسری ویڈیو میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام کس طرح آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان اور اس کے عوام پر رحم فرمائے اور ہمیں اس ویشیس سرکل سے نکلنے میں ہماری مدد فرمائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔